صاحب، نوکری مل جائے گی؟ سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ یزدان شاہ اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر چونکا تھا۔ اسے ایکسیڈنٹ میں معذور ہو جانے والی بیوی کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی۔ انابیہ لاوارث تھی، اپنوں کی ستائی۔ یزدان شاہ کو جسمانی اور جذباتی طور پر عورت کی ضرورت تھی۔ ایک رات انابیہ کا بے مثال حسن دیکھتے وہ اس سے تعلق قائم کر بیٹھا۔ اپنی غلطی پر پچھتاتے یزدان نے اس سے نکاح کر لیا، پر جب انابیہ پریگننٹ ہوئی تو اس کی بیوی ٹھیک ہو گئی، اس خوف سے کہ کہیں یزدان شاہ اسے طلاق نہ دے دے۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ 2 سال بعد جب وہ ایک دارالامان گئے تو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ لاوارث عورتوں کے ہجوم میں کھڑی انابیہ چھوٹے بچے کو لیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ چھوڑیں میری قمیض کو، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی جب اسے اپنی کمر پر کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ دھیرے دھیرے وہ ہاتھ پیٹ سے سرکتا ہوا اس کے نازک وجود کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پورے وجود میں لرزش سی آئی تھی۔ پہلے تو وہ اسے خواب سمجھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی دھڑکنوں پر کسی نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا تو انابیہ کے لبوں سے ایک ہلکی سی درد بھری سسکی نکلی تھی۔ بے ساختہ اس کی نیند ہوا ہوئی تھی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو اپنے سامنے اس شخص کو پا کر انابیہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ صاحب، پلیز چھوڑیں مجھے، ایسا مت کیجیے، انابیہ نے مزاحمت کی تھی، لیکن یزدان نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بہت اکیلا ہوں اندر سے، بالکل خالی۔ آج مجھے اپنا سہارا دے دو انابیہ، آج میرے نامکمل وجود کو مکمل کر دو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے لمبے سیاہ بالوں کی خوشبو، اس کی سفید گردن سے بہتے پسینے اور گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ انابیہ نے اپنی کلائیاں چھڑوانی چاہییں تو اس کی سرخ کانچ کی سادہ چوڑیاں ٹوٹ کر کارپیٹ پر بکھر گئی، لیکن یزدان اس کے وجود کی خوشبو میں مدہوش ہوتا چلا گیا۔ اسے جیسے اپنا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ انابیہ سسک رہی تھی، خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن نشے میں دھت اسے کسی چیز کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ انابیہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں وہ نازک سی لڑکی اور کہاں وہ بھرپور جسامت رکھنے والا شخص جس کے نیچے وہ مکمل طور پر دبی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں سرایت کرتا انابیہ کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی، لیکن آج جذبات کا جو بہاؤ آیا تھا وہ ان دونوں کی زندگی میں طوفان لانے والا تھا۔ یہ جذباتی طوفان تھما تو وہ آنکھیں چراتی اپنے کپڑے سمیٹتی اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی تھی، لیکن اچانک ہی کسی وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کی جان نکل گئی تھی۔ سامنے کھڑی یزدان شاہ کی بیوی۔ صاحب جی، یہ ہمارے گاؤں کی رہنے والی ہے، بیچاری لڑکی لاوارث ہے، اسے سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ بیگم صاحبہ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک ملازمہ کی ضرورت تھی نا صاحب جی؟ یہ ہر کام کرنے کو تیار ہے، بیگم صاحبہ کی خوب خدمت کرے گی، بس آپ اسے نوکری پر رکھ لو۔ وہ جو آفس کی اہم فائل دیکھنے میں مصروف تھا، ملازمہ رضیہ کی بات پر چونک کر سر اٹھایا۔ رضیہ کے پیچھے ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی جس کی کالی گہری سیاہ آنکھیں دوپٹے سے جھانک رہی تھی، لیکن آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ لمبی لمبی سیاہ پلکیں بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یزدان شاہ بے اختیار ان آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔
پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، کون ہے یہ لڑکی اور اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں اسے بغیر کسی کو شناخت کے نوکری پر نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بھاری اور سرد لہجے پر رضیہ کے پیچھے کھڑی انابیہ کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ تبھی اس نے جھٹ سے اپنا نقاب نیچے کر دیا تھا کہ کہیں صاحب جی نوکری دینے سے منع نہ کر دے۔ اپنی عصمت اور جان بچا کر بڑی مشکل سے وہ گھر سے بھاگی تھی، سوائے رضیہ کے اور کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اس پوری دنیا میں اس کا۔ تبھی اس کی سیاہ پلکیں لرز گئیں اور یزدان شاہ، جو اس کے مکمل حسن کو دیکھنے کے لیے اپنے دل میں کچھ سوچ رہا تھا، اچانک ہی نقاب نیچے ہونے پر وہ اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن اس کا، دو آتشہ حسن، گھنیری پلکیں اور گلابی لب دیکھ کر وہ نظر جھکانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر زرش کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر سکتی ہیں تو، سرسری انداز میں کہتے ہی اس نے اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر لی تھی۔ رضیہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی تو انابیہ کی بھی جان میں جان آئی۔ پھر وہ یزدان شاہ سے کہنے لگی، بہت شکریہ صاحب جی آپ کا۔ نہایت ہی باریک اور سریلی آواز تھی، جیسے کانوں میں رس کھولنے والی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا، جبکہ رضیہ اسے کہنے لگی، صاحب جی میں اسے سرونٹ کوارٹر دکھا دیتی ہوں، وہیں پر ہی اپنا سامان رکھ دے گی۔ ہاتھ میں پکڑا ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا بیگ تھا۔ اس کا کل سرمایہ اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر ملنے پر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا مل گئی ہو۔ وہ بہت مسرور لگ رہی تھی۔ پھر رضیہ کہنے لگی، چلو آؤ، تجھے زرش بی بی کے کمرے میں لے کر چلتی ہوں۔ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کے وہ زرش بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ بلا کا حسین و جمیل چہرہ، گوری چٹی رنگت، لیکن وہ بستر کی مریض بن چکی تھی پچھلے 1 سال سے۔ نک چڑھی بلا کی مغرور، اور اس کا یہ غرور آج تک قائم تھا۔ وہ پیروں سے مکمل معذور ہو چکی تھی ایک حادثے کے نتیجے میں، لیکن اپنی ناک پر ابھی بھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ تبھی تو کوئی ملازمہ ٹکتی نہیں تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس سے ناک چڑھاتے ہوئے رضیہ سے پوچھا تھا، جو اس گھر کی صاف صفائی کے لیے کل وقتی ملازمہ تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کے لیے صاحب جی نے ملازمہ رکھی ہے۔ سادہ سے کپڑے چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی انابیہ نے، لیکن اس سادہ حلیے میں بھی اس کی خوبصورتی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ زرش کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی، وہ بھی ملازمہ! وہ دل میں سوچنے پر مجبور ہوئی، انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر اسے میری ملازمہ رکھ دیا، پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ایک غرور تھا۔ رضیہ گھبرا گئی کہ کہیں زرش بیگم صاحبہ اسے نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ وہ بیچاری کہاں جائے گی، لاوارث لڑکی! لیکن شکر تھا کہ وہ اس پر حکم چلاتے ہوئے کہنے لگی، لڑکی میرے کپڑے چینج کرواؤ، اور میرے بال بھی بنانے ہیں تمہیں۔ انابیہ فوراً ہی آگے بڑھی تھی۔ زرش خود سے اپنا کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، وہ محتاج تھی لوگوں کی، لیکن یزدان شاہ کے دل کی رانی تھی، تبھی تو ابھی بھی اس کے نخرے آسمانوں کو چھوتے تھے۔ 5 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ایک حادثے کے نتیجے میں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھی تھی۔ اناڑی ڈرائیور تھی، یزدان نے اسے منع کیا تھا باہر جانے سے، لیکن وہ بھلا کب کس کی سنتی تھی۔ یوں ایسا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ بستر کی مریض بن کر رہ گئی۔ پھر بھی یزدان اسے بہت چاہتا تھا، کروڑوں کا مالک، شہر کا مشہور بزنس ٹائکون، لیکن بیوی کے سامنے وہ ایک زن مرید تھا۔ انابیہ کو شرم بھی آ رہی تھی۔ آج تک اس نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے ایک لڑکی کو ہی چینج کرواتے ہوئے اسے ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے جیسے ہی اس کا ڈریس چینج کروانے لگی تو زرش نے اس کے ہاتھوں کی لرزش کو دیکھا اور پھر اسے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے، تمہارے ہاتھ تو یوں کانپ رہے ہیں جیسے میں کوئی لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ تیز تیز ہاتھ چلاؤ لڑکی، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ اس نے خود اپنے بالوں کو گردن سے پیچھے کیا تھا۔ جھجکتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ جی بی بی جی، میں ابھی چینج کر دیتی ہوں، جلدی سے۔
اس نے اس کی زپ کھولی تھی، لیکن گردن کے پیچھے موجود سرخ نشان دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرا چکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں انہیں کوئی کیڑا تو نہیں کاٹ گیا۔ فوراً سے انابیہ شوق سے کہنے لگی، بی بی جی، یہ کیا آپ کی گردن پر یہ سرخ نشان کیا ہیں؟ آپ کو کسی زہریلی چیز نے تو نہیں کاٹ لیا؟ اس کی یہ بات سن کر ایک اچاٹ سی نظر زرش نے اس کی طرف ڈالی، پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، بچی ہو تم، سو بچی ہی رہو۔ یہ کسی زہریلی چیز کے کاٹنے کا نشان نہیں ہے، بلکہ میرے اور میرے رومانٹک شوہر کی محبت کا اثر ہے۔ خیر، تم میرے وجود پر کم اور میری قمیض پر زیادہ دھیان دو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی وہ اس کے کپڑے چینج کروانے لگی۔ انابیہ یزدان اور زرش کی محبت دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی۔ پھر اس دن رضیہ سے کہنے لگی، صاحب جی کتنے اچھے ہیں نا رضیہ خالہ، کتنے بڑے دل کے اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایسی عورتیں تو خوش نصیبی کے اونچے درجے پر ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ رضیہ اسے دیکھ کر کہنے لگی، میری دعا ہے کہ تجھے بھی ایسا ہی محبت کرنے والا ہمسفر ملے۔ رضیہ خالہ کی دعا پر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کتنی مشکل سے چچی اور مظہر سے پیچھا چھڑا کر گھر سے بھاگی تھی وہ دونوں جو اسے کوٹھے پر بیچنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اپنے ہی گھر سے رات کے اندھیرے میں بھاگنا کس قدر دردناک ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ ایک رضیہ خالہ کا سہارا تھا۔ آدھی رات کو اس کے گھر پہنچی تھی اپنا سامان اٹھا کر، لیکن اس کی بہو نے اسے تیز نگاہوں سے گھورا اور اس بنگلے کا ایڈریس دے دیا۔ وہ وہیں پر نوکری کرتی ہے اور وہیں پر رہتی ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیٹے بہو نے رضیہ سے تعلق سالوں پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ تب سے وہ یزدان شاہ کے بنگلے میں نوکری کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی اور وہ یہیں اسی بنگلے پر پہنچ گئی۔ رضیہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ انابیہ کی ماں کی ایک پرانی سہیلی رہ چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ جوان ہونے کے بعد وہ ایک کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تھی۔ اتفاق سے یزدان شاہ نے 2 دن پہلے ہی رضیہ سے کہا تھا کہ اسے زرش کے لیے نئی ملازمہ رکھ لینی چاہیے۔ یوں اس کی قسمت جاگ گئی تھی کہ اسے بھی اس گھر میں ٹھکانہ مل گیا۔ لیکن زرش کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ پھر اس رات بھی وہ یزدان سے الجھ پڑی۔ سارا دن آفس سے تھکا ہارا جیسے ہی یزدان گھر آیا تو اسے سب سے پہلے ویل چیئر سے اٹھا کر زرش کو بیڈ پر لٹایا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس پر حاوی ہوتا فوراً اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ اس کی گردن پر اپنی محبت کا لمس چھوڑتا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ لیکن زرش تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ بار بار یہ بات اسے احساس کمتری کا شکار بنا رہی تھی کہ کہیں اس کی معذوری دیکھ کر یزدان کسی اور کی طرف مائل نہ ہونا شروع کر دے۔ وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا اس کے گلابی لبوں کی طرف آیا تھا۔ قریب تھا کہ وہ اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دیتا۔ تبھی نہ جانے زرش کو کیا ہوا کہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ یزدان ہی تو سمجھ نہیں پایا کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے۔ وہ فوراً تڑپ کر بولنے لگی کہ تم نے جان بوجھ کر اس جوان نوکرانی کو رکھا ہے نا؟ تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ یزدان اور کچھ نہیں، وہ تیز نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو یار، یہ رضیہ کی بھانجی وغیرہ ہے اور اسے ضرورت تھی نوکری کی۔ تم ایسا کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے۔ یزدان نے بڑی محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ زرش نے بڑے ناز سے اسے دیکھا تھا۔ تم ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ میں قتل کر دوں گی تمہارا، وہ غصے سے اسے کہہ رہی تھی۔ یزدان مسکرا دیا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہیں ہی ہر لمحہ شک ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ یزدان نے کبھی اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے بھی اب جسمانی اور جذباتی طور پر ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اپنی خواہشوں پر بند باندھ کر وہ تھک گیا ہے۔ حالانکہ زرش کا نچلا حصہ بالکل معذور ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلق کو اچھے سے نبھا سکتی ہیں، اور اگر مستقبل میں آپ لوگ پریگننسی بھی کرنا چاہیں تو بھی یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بس ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ سن کر یزدان کو تو خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جب بھی اس کے جذبات ابال مارتے تو اس نے کتنی ہی بار
زرش کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلق کو آگے بڑھانے کا سوچا تھا۔ اسے باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہا، لیکن زرش اسے فوراً خود سے دور جھٹک دیتی تھی۔ کہنے لگی کہ تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے، تمہیں صرف اور صرف میرے حسین وجود سے محبت تھی، مجھ سے نہیں۔ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو دوبارہ میری یہ حالت دیکھ کر میرے قریب نہ آتے۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے اور تم میرے ساتھ کیا کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اس دن کے بعد سے یزدان دوبارہ اس کے قریب نہیں ہوا تھا کہ کہیں اس کی مغرور بیوی کو اس کا قریب آنا بھی برا نہ لگ جائے۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی خواہشوں سے منہ موڑنے والا۔ ماں باپ تو بہت پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اس نے اپنی پسند سے زرش سے شادی کی تھی۔ ایک تقریب میں پسند کر کے زرش تو اس کی شاندار پرسنالٹی پر مر مٹی تھی۔ اس کی فیملی امریکہ میں ہوتی تھی، جبکہ اس نے شادی یزدان شاہ سے کی۔ لیکن جب سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، کئی بار وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکی تھی۔ یزدان اس سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اب وہ زندگی سے جیسے تھکتا جا رہا تھا، اور پھر سے گھر، گھر سے آفس، اور پھر گھر میں بھی وہ سکون نہیں تھا جو وہ چہکار نہیں تھی۔ گو کہ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن زرش ماں کیسے بنتی؟ جب بار بار ہر مہینے مخصوص ایام آتے تو زرش کو الگ ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نہ تو خود اٹھ کر وہ بار بار واش روم کے چکر کاٹ سکتی تھی، اور نہ ہی اپنے آپ کا ٹھیک سے خیال رکھ پا رہی تھی۔ ایک دن چڑھ کر خود ہی کہنے لگی کہ پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، مجھے اپنے اندر سے یہ سب کچھ ختم کروانا ہے۔ یزدان اس کی یہ بات سن کر شوق سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو۔ اگر تم نے اپنی طرف اندر سے یہ نظام ختم کروایا تو تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی اس معذور وجود کے ساتھ کون پاگل ہے جو ماں بنے گی۔ مجھے بس اپنے اندر سے یہ نظام ختم کروانا ہے تو بس کروانا ہے۔ یزدان اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ باپ بننے کی جو امید تھی وہ بھی اس روز ختم ہو چکی تھی، لیکن اپنی چہیتی بیوی کے آگے اس نے اپنی یہ خواہشات بھی دبا دی تھی۔ بس ڈاکٹرز کو امید تھی کہ وہ ایک دن اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ زرش دوائیوں کے زیر اثر سوتی۔ ابھی بھی وہ سو رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تھکن زدہ محسوس کرتا ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہاں سے نظر آنے والے منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ انابیہ ہی تھی جو اپنے سرونٹ کوارٹر کے صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے، سفید دوپٹہ کندھے پر۔ وہ بڑے مگن انداز میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تبھی وہ ذرا سا ہلی، شاید اس نے لیٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ وہیں چارپائی پر لیٹ گئی۔ دوپٹہ ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا۔ اس کے جسم کے مخصوص حصے لیٹنے کی وجہ سے اور زیادہ نمایاں ہو گئے تھے۔ بھرا بھرا خوبصورت جسم، لمبے بال، چاندنی جیسا چمکتا چہرہ، اور ہاتھوں میں پکڑی کتاب۔ وہ کسی مصور کی خوبصورت تصویر لگ رہی تھی، اور یزدان شاہ بے خودی میں اسے دیکھے گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے۔ حالانکہ وہ اس سے اچھے خاصے فاصلے پر تھی، لیکن وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ تبھی اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا کرتے ہو؟ ایسے کسی کو دیکھنا مناسب نہیں۔ وہ اپنی چوڑی پکڑے جانے پر اندر تک شرمندہ ہو گیا تھا۔ آج تک انابیہ بغیر چادر کے اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتا وہ فوراً ہی غائب ہو جاتی، کیونکہ وہ سب سے پہلے آفس سے آتے ہی زرش کے پاس آتا، اسے اس کی طبیعت وغیرہ پوچھتا تھا۔ آج بھی وہ رات کے 11 بجے آیا تھا۔ رضیہ آج گاؤں چلی گئی تھی اپنی ایک بہن سے ملنے جو بہت زیادہ بیمار تھی، اور اس پر یہ ذمہ داری چھوڑ گئی تھی کہ صاحب جی آئیں تو انہیں کھانے وغیرہ کا پوچھ لینا۔ وہ سیدھا زرش کے پاس چلایا جو دوائیاں کھا کر لیٹی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے بڑی نرمی اور محبت سے اس سے پوچھا تھا۔ زرش نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ صاف ستھرا کمرہ، صاف ستھرا لباس، وہ کہیں سے بھی مریض نہیں لگتی تھی۔ انابیہ نے آ کر اسے بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ خوش بھی تھی کیونکہ وہ لڑکی بڑی معصوم اور سادہ تھی، کہیں سے بھی چالاک اور مکار نہیں لگتی تھی، اس لیے دل سے اس سے خوش تھی۔
زرش کو نیند میں ڈوبتے دیکھ کر وہ آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ تبھی پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی تھی۔ انابیہ اس کے پیچھے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ کبھی براہ راست یزدان سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ تبھی جھجکتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ اس کی آواز بھی اسی کی طرح بڑی خوبصورت تھی۔ یزدان کے کانوں میں جیسے رس کھولنے لگی۔ وہ ایک دم ہی پلٹا تھا۔ کالی چادر میں لپٹی وہ کسی سہانے خواب جیسی لگ رہی تھی۔ یزدان اپنی دل کی کیفیت پر حیران تھا۔ اس کے ارد گرد لڑکیوں کا ایک ہجوم تھا۔ آفس میں ایک سے ایک خوبصورت طرح دار لڑکیاں تھیں جنہیں دیکھ کر اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی۔ 4 سال ہو گئے تھے اسے کسی بھی جسمانی تعلق کے لیے۔ اب کسی لڑکی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جیسے اس ضرورت سے محروم کرتا چلا جا رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی جذبات ہی نہ ہو، وہ ایک خالی برتن بن کر رہ گیا ہو۔ لیکن اس نازک کلی گلاب جیسی لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اب اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں لگا دو، لیکن رضیہ کہاں ہے؟ اس کا چہرہ سنجیدہ اور لہجہ بھی سرسری تھا۔ جی وہ گاؤں چلی گئی ہیں ایک دن کے لیے، بیگم صاحبہ سے اجازت لے کر۔ انابیہ کے بتانے پر اس نے سر ہلا دیا تو وہ جلدی کھانا ٹیبل پر سجانے لگی۔ کھانا لگا کر وہ پلٹنے لگی تھی جب یزدان نے اسے آواز دی، سنو تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ جی وہ حیران آنکھیں لیے یزدان کی طرف دیکھنے لگی۔ کانچ جیسی کالی سیاہ آنکھیں جن کی چمک بہت مسحور کر دینے والی تھی۔ نہیں صاحب جی میں تو کھا لوں گی، یہ کہتے ہی وہ پلٹنے لگی تھی جب یزدان نے اسے آواز دی، آ جاؤ میرے ساتھ کھا سکتی ہو تم۔ اس کا لہجہ بالکل ہلکا پھلکا تھا، جبکہ وہ حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ تبھی نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، نہیں صاحب جی میں ملازمہ ہوں، بھلا ملازم مالک کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے سر جھکایا ہوا تھا، جبکہ یزدان دل میں سوچنے لگا، ملازمہ تو تم کہیں سے بھی نہیں لگتی، ہاں کسی ریاست کی شہزادی ضرور لگتی ہو۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے پلٹتی کچن میں آ گئی تھی۔ اس کا اپنا دل دھڑک رہا تھا اس شاندار سے شخص کو دیکھ کر۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے دل کو عجیب حالت میں محسوس کرتی۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ زرش بیگم کی امانت ہے، تم کیوں ان کے بارے میں ایسا سوچ کر خود کو گنہگار کر رہی ہو؟ نفی میں سر ہلاتی وہ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال کر وہیں پر کھڑے ہو کر کھانے لگی۔ بہت کم خوراک تھی اس کی، سر چھپانے کو ٹھکانہ اور عزت بھی محفوظ تھی۔ اس سے اور کیا چاہیے تھا؟ کچن میں گم سم کھڑی وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جب یزدان چپکے سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کی تنہائی اور سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی، اس کا دل چاہ رہا تھا اس سے چند باتیں کرے، لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ تبھی تو گھبراہٹ کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی صاحب جی تو آپ مجھے آواز دے دیتے، وہ شرمندہ سے لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ پیاسی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہہ دے، ہاں مجھے ضرورت ہے تمہارے قرب کی، خواہش ہے تمہیں چھونے کی، تمہیں قریب سے دیکھنے کی، لیکن جب وہ بولا تو اس کے الفاظ عام سے تھے، ہاں بس ایک کپ کافی کی طلب ہو رہی ہے، اگر بنا سکتی ہو تو میرے کمرے میں دے جانا۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا اس کا کمرہ بھی علیحدہ ہو گیا تھا۔ جب وہ زرش کے کمرے میں رہتا تو رات بھر جاگ کر آفس کا کام کرتا۔ زرش کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ مزید چڑچڑی ہو گئی۔ ناچار اسے اپنا کمرہ علیحدہ کرنا پڑا۔ اب مجبوری کے بندھن میں بندھ گیا تھا، اس عورت کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ رات دن اسے تانے دیتی۔ عورت تو ساری زندگی معذور مرد کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن ایک مرد کے اندر یہ ہمت کب تک قائم رہتی ہے؟ میں بھی تو دیکھوں۔ اس کا طنزیہ انداز سن کر وہ مسکرا دیتا، آزما لو، تمہاری ہر آزمائش پر پورا اتروں گا۔ اور اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کھوتا چلا جا رہا تھا۔ بالکل سپاٹ چہرہ، کسی بھی جذبات سے خالی، ارد گرد لڑکیوں کا ہجوم ہوتا تب بھی وہ کسی پر گہری نظر نہ ڈالتا۔ جذبات اندر سے بالکل ہی سو چکے تھے، لیکن ایک گہری تھکن اس کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے اندر سوئی ہوئی طلب جاگنے لگی تھی۔ ایک خمار سا وہ اپنے اندر محسوس کرتا کمرے میں چلا گیا۔
جب تھوڑی دیر بعد انابیہ اس کے روم میں کافی دینے آئی۔ صاف ستھری کالے رنگ کی چادر سے اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سیاہ کالی پلکیں لرز رہی تھی۔ جھکی آنکھوں سے وہ کافی رکھ کر پلٹنے لگی تھی جب اچانک ہی پاؤں موڑنے پر وہ نیچے گر پڑی۔ یزدان اس کی گھبراہٹ دیکھ کر حیران ہوا۔ اوہو، آرام سے۔ اس کے چہرے پر تکلیف تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پاؤں میں موچ آ گئی ہو، جبکہ کلائی میں پہنی چوڑی میں سے ایک ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئی تھی۔ یزدان نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما تو انابیہ کے اندر جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تنہائی میں کوئی بھی طوفان آ سکتا تھا۔ یزدان شاہ نے اپنے بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ وہ بے خودی میں اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، لیکن اچانک ہی رک گیا۔ مت بھولو یزدان شاہ کہ وہ ایک لاوارث لڑکی ہے جو پناہ کی تلاش میں اس بنگلے میں رہ رہی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس کے اندر کسی نے بلند تکرار کی تھی، تبھی وہ ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں بغاوت جنم لینے لگی تھی۔ زرش سے کیا وعدہ دھیرے دھیرے دم توڑنے لگا تھا۔ دوسری طرف انابیہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ کر اپنے وجود کو کانپتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ بار بار ہاتھ پر چھونے والا وہ لمس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی تو کھڑکی سے نظر آنے والے چاند کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اس میں جو تصویر نظر آ رہی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ یزدان شاہ کی تھی۔ وہ بے خودی میں مسکرانے لگی، لیکن ایک دم ہی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کسی کی امانت ہے انابیہ احمد، تم اپنے بہکتے جذبوں کو لگام دو ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ بستر میں لیٹ کر وہ سسک رہی تھی۔ زرش نے آج انابیہ کو اپنی الماریوں کو صاف کرنے کا حکم دیا تھا۔ تبھی وہ صبح سے کمرے کی صفائی میں جٹی ہوئی تھی۔ جتنے بھی پرانے کپڑے تھے وہ سارے باہر نکال دیے۔ کپڑوں کا ڈھیر تھا جو اس نے ایک بار پہن کر دوبارہ نہیں پہنے تھے۔ تبھی وہ بے نیازی سے انابیہ سے کہنے لگی، ان سارے کپڑوں کو باہر لے جا کر آگ لگا دو، اب یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ کبھی کبھار وہ یزدان شاہ کے ساتھ ویل چیئر پر شاپنگ مال پر چلی جاتی تھی، لیکن لوگوں کی ترس کھاتی نگاہیں اس کے وجود پر پڑتی تو وہ برداشت نہ کر پاتی، اس لیے اس نے کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انابیہ سہم کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ، یہ سارے کپڑے تو بہت اچھے اور مہنگے لگ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں پہن لوں۔ وہ انگلیاں مسلتے ہوئے سے اجازت چاہ رہی تھی۔ زرش نے بے نیازی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ اسے اس بات پر غرور تھا کہ یزدان شاہ کی چاہتوں اور اس کی دولت کی وہ اکلوتی ملکہ تھی۔ وہ اس کے علاوہ کسی کا نام بھی نہیں لیتا تھا، جبکہ انابیہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ زرش بیگم صاحبہ مان گئی، ورنہ اتنے قیمتی کپڑے اسے جلانے پڑتے۔ دوسرے دن اس نے زرش بیگم کا دیا ہوا ایک سوٹ پہن لیا۔ رضیہ خالہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سادہ سے روپ میں بھی اس کی خوبصورتی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی، پھر ماشاء اللہ کہتے ہوئے کہنے لگی، جتنی پیاری تیری صورت ہے، خدا کرے اتنا پیارا تیرا نصیب بھی ہو۔ رضیہ خالہ کی اس بات پر اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ اچھی صورتیں ہمیشہ نصیب کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر اس نے وہ دوپٹہ بھی اس سر پر سلیقے سے جما لیا۔ پھر اسی دن اچانک رضیہ خالہ کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی گاؤں چلی گئی تھی، جبکہ انابیہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ زرش بیگم کے سو جانے کے بعد وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ سر سے دوپٹہ پھسل کر کندھوں پر آ گیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا، لیکن سامنے سے آتے یزدان شاہ نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو آج بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے دیکھتے ہی ساری تھکن اتر گئی ہو۔ پہلے تو اسے یزدان کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا، لیکن جب وہ قریب تو آیا تو ایک دم سے ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہنے لگی، وہ رضیہ خالہ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھ پر یہ ذمہ داری چھوڑ گئی ہیں کہ آپ کو کھانے کو کچھ دوں۔ صاحب جی، کھانا لگا دوں؟ وہ جلدی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی تو یزدان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، صرف کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی کچن میں چلی گئی تھی۔
کافی لے کر یوں ہی اس کے کمرے میں گئی تو سامنے ہی وہ بات ٹاول لپیٹے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ دھیمی دھیمی سی پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سنو، یہ جگ میں دوسرا پانی بھی بھر دو۔ وہ نہ جانے کیوں آج اسے کمرے میں روک لینا چاہتا تھا۔ جذبات اور تشنگی ایک طوفان کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ جگ میں پانی لے کر آئی جب اچانک ہی یزدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صاحب پلیز چھوڑیں مجھے، ایسا مت کیجیے۔ انابیہ نے مزاحمت کی تھی لیکن یزدان نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بہت اکیلا ہوں اندر سے، بالکل خالی۔ آج مجھے اپنا سہارا دے دو انابیہ، آج میرے نامکمل وجود کو مکمل کر دو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ کانپ رہی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بالوں کی خوشبو اس کی سفید گردن سے بہتے پسینے اور گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ انابیہ نے اپنی کلائیاں چھڑوانی چاہییں تو اس کی سرخ کانچ کی سادہ چوڑیاں ٹوٹ کر کارپٹ پر بکھر گئیں، لیکن یزدان اس کے وجود کی خوشبو میں مدہوش ہوتا چلا گیا۔ اسے جیسے اپنا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ انابیہ سسک رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی لیکن آج جذبات کا جو بہاؤ آیا تھا وہ ان دونوں کی زندگی میں طوفان لانے والا تھا۔ وہ روتے ہوئے خود کو اس سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس نے اپنے آپ کو یزدان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ تبھی یزدان مکمل طور پر اس پر حاوی ہوتا، ہر ایک چیز کو بھولتا، اس کے وجود میں سماتا چلا جا رہا تھا۔ بار بار اس کے کانوں کی لو پر اپنے لب رکھ کر یہی بات کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہیں خود سے بالکل بھی دور نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھوں گا، تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے اپنی بیوی کو کبھی چاہا تھا، تم بالکل میرے مزاج کے مطابق ہو۔ یہ الفاظ انابیہ کے کانوں میں ایک الگ ہی رس کھول رہے تھے، لیکن جیسے وجودوں کے بھڑکتے ہوئے شعلے ختم ہوئے تو ہانپتا ہوا یزدان تو وہیں ایک طرف گرا، گہری نیند میں جا چکا تھا، لیکن ٹوٹتے بدن کے ساتھ انابیہ اٹھی تھی، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بامشکل کھڑی ہوئی تھی لیکن چکر آ چکا تھا، اس سے تو چلنا بھی دوبھر ہو رہا تھا، لیکن جلد از جلد وہ اس کمرے سے باہر چلی جانا چاہتی تھی۔ یہ جذباتی طوفان تھما تو آنکھیں چراتی اپنے کپڑے سمیٹتی اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ وہ اپنی پیشانی مسل مسل کر اس کے اندر کب حیوان جاگا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ اپنی اس حرکت پر شرمسار خود سے بھی نظر نہ ملا پا رہا تھا۔ دیر دیر تک اکیلا آفس میں بیٹھا رہتا، گھر جاتا تو کسی سے بات کرنے کا دل نہ کرتا۔ زرش بھی اس سے اب گلہ کرنے لگی تھی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ 3 دن ہو گئے تھے اس نے انابیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ چوتھے دن وہ رضیہ سے پوچھ بیٹھا، وہ لڑکی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ رضیہ پریشان لہجے میں کہنے لگی، صاحب جی اسے تو 3 دن سے بہت تیز بخار ہے، میں نے زرش بیگم صاحبہ سے بھی کہہ دیا ہے، ان کا کام بھی میں ہی کر رہی ہوں، مجبوری میں نہ جانے سے کیا ہوا ہے، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، گولیاں بھی دی ہیں پر وہ نیند میں بہت ڈر رہی ہے۔ یہ سن کر یزدان سے کھانا کھانا دشوار ہو گیا تھا۔ تبھی رضیہ سے کہنے لگی، صاحب جی آپ اجازت دیں تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ نہیں، میں خود لے جاتا ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس، تم اسے کہو کہ تیار ہو جائے۔ رضیہ فوراً ہی انابیہ کے پاس آئی تھی۔ اٹھ جاؤ بیٹا، صاحب جی تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہے، میں نے بتا دیا اسے تیری طبیعت کے بارے میں۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ بخار کی شدت سے مجھے کہیں نہیں جانا خالہ، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، مر بھی گئی تو کوئی بات نہیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن رضیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی رو کیوں رہی ہے۔ پہلے تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید اسے اپنے مرے ہوئے ماں باپ یاد آ رہے ہوں گے، وہ تو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے۔ تبھی سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر آتے ہوئے یزدان نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی، اٹھ جاؤ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ اچانک ہی بھاری آواز اسے اپنے قریب سنائی دی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود کمزوری کے باعث کپکپا رہا تھا، جبکہ رضیہ نے صاحب کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لی تھی۔ یزدان مسلسل اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ وہ غصے سے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چادر پہنتی اس کے ہمراہ چل دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا جو تن دن میں نچڑ کر رہ گئی تھی۔
میری خطا معافی کے قابل تو نہیں، لیکن مجھ سے جو ہو سکا وہ میں کروں گا۔ انابیہ نے اسے لال انگارہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا کریں گے آپ؟ پیسے دیں گے مجھے؟ پیسوں سے آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا سوچئے گا بھی مت۔ آپ گناہ گار ہیں، عزت چھپانے کے لیے آپ کے گھر میں پناہ لی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ اگر میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو میں دوبارہ آپ کی شکل بھی نہ دیکھتی، بلکہ کہیں دور چلی جاتی، یا پھر آپ کے خلاف میں رپورٹ درج کرواتی۔ لیکن میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور آپ جیسے امیر کبیر لوگ مجھ جیسی معصوم لڑکی کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ کاش کہ میں مر جاتی، یا پھر میرے پاس یہ خوبصورتی نہ ہوتی۔ میں جانتی ہوں اس غربت پر یہ خوبصورتی ہی ہے جو آپ کو میرے قریب لے آئی۔ اس کے الفاظ یزدان کو اندر تک جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ اب اسے کن لفظوں میں بتاتا کہ یہ صرف اس کا حسن نہیں تھی، اس نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کی لڑکی کا سوچا تھا؟ نرم انداز رکھنے والی، خوش اخلاق، خود کو صرف اپنے شوہر کے سامنے عیاں کرنے والی، باقی دنیا سے پردہ کرنے والی لڑکی سے اپنی زندگی میں چاہیے تھی، لیکن زرش ان سب سے بالکل مختلف تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے لمحہ بھر میں اس کے آنسو دیکھ کر یزدان نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ یزدان شاہ کے لہجے میں سچائی تھی۔ انابیہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ زرش بیگم صاحبہ کے شوہر ہیں، ان کی امانت۔ ہاں میں اس کا شوہر ہوں، لیکن خدا نے مجھے دوسری شادی کا حق دیا ہے، اور میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے اچانک ہی گاڑی کا رخ مسجد کی طرف موڑ دیا تھا۔ انابیہ کی کانوں میں بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ جب رضیہ خاتون نے کہا تھا کہ تمہیں بھی یزدان جیسا شوہر ملے، یا پھر تب جب اس نے کہیں یہ خواہش کی تھی کہ کاش اتنا محبت کرنے والا شوہر اسے مل جاتا۔ یزدان کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں محبت کی کونپل پھوٹی تھی، لیکن یزدان اسے کہہ چکا تھا کہ تم صرف میرے ہی قریب آئی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ تم پر کوئی اور نظر ڈالے۔ میں تمہیں بیوی بناؤں گا، اپنی عزت بناؤں گا، اور اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انابیہ سے نکاح کر چکا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ جو مرنے کو پہنچی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پھر سے جی اٹھی ہے۔ اب اس کے چہرے کی رنگت پیلی زرد نہیں تھی، بلکہ گلابیاں جھلکا رہی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چند لمحے پہلے جو اس گھر کی ملازمہ تھی، اب یزدان شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ تبھی سہمے ہوئے اس لہجے میں کہنے لگی، اگر زرش بیگم کو پتہ چل گیا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا تو شاید مجھے جان سے مار دیں۔ یہ سن کر یہ یزدان شاہ مسکرایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پھر وہ گہرے لہجے میں کہنے لگا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں تم سے محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اتنی محبت تو میں نے کبھی اپنے دل میں زرش کے لیے بھی محسوس نہیں کی۔ میرا گناہ معافی کے لائق نہیں۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو بار بار معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، شاید میں بھی ایسی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ یزدان شاہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ انابیہ شرمسار تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ چپکے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ دل کے اونچے مسند پر بٹھا کر وہ اس شہزادے کا ساتھ حاصل کرنے کا اپنے دل میں سوچنے لگی تھی۔ اب وہ دونوں گھر پہنچ گئے تھے۔ ان کا نکاح خفیہ تھا، لیکن دوسرے دن اچانک ہی زرش نے یزدان شاہ کو ایک خوشخبری سنائی تھی۔ امریکہ سے ڈیڈی نے ڈاکٹر بھیجا ہے، امید ہے کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انابیہ کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اپنے سر کو چکراتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اگر زرش بیگم ٹھیک ہو گئی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ دونوں اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ یزدان تو اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ ویل چیئر پر تھی۔ کافی عرصے بعد دونوں آج ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے، اور انابیہ ان کے سامنے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ فوراً سے کچن میں چلی گئی اور دروازے کی اوٹ میں چھپ کر وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب یزدان بھی تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا تمہیں پورا یقین ہے، پاکستان کے تو سبھی ڈاکٹرز نے تمہیں لا علاج ہی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہارے پیر دوبارہ سے ٹھیک ہونا ناممکن ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ ڈیڈ کے بہت ہی خاص جاننے والے ڈاکٹر ہیں، اور خاص میرے لیے پاکستان آ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب یہ کہہ کر وہ یزدان کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی، اور یزدان بھی اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھ چکا تھا۔ اسے زرش کے ٹھیک ہونے کی خوشی بھی تھی،
لیکن نہ جانے کیوں اندر ہی اندر اسے عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر انابیہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ سوتن بننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اپنے ہی شوہر کو کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھنا، یہ سوچ کر اس کے اندر کچھ ہوا تھا، لیکن وہ یزدان کو کہہ نہیں پائی تھی۔ سارا دن گھر کے کام میں ہی گزر گیا تھا۔ زرش تو اسے ہر موقع پر باتیں ہی سناتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ زرش کو نہلا کر ہی باہر لائی تھی۔ اس کے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو یزدان نے اسے فوراً باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس وقت ہڑبڑی میں وہ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، زرش دیکھ لے گی، لیکن وہ اسے باہوں میں بھرتا فوراً دوسرے کمرے میں لے آیا تھا۔ بیڈ پر گراتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، وہ نہیں دیکھے گی، مجھے آج شدت سے تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ سارا دن آفس میں ہی تمہیں ہی یاد کرتا رہا، پتہ نہیں کیا جادو کر دیا تم نے۔ لڑکی میں تمہارے علاوہ کسی اور کا خیال اپنے ذہن میں لاتا ہی نہیں ہوں، ہاں تک کہ اب مجھے زرش بھی یاد نہیں آتی۔ یہ سن کر وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کر کے کہنے لگی ایسا کیسے ممکن ہے؟ زرش تو آپ کی من چاہی بیوی تھی نا، آپ کی پہلی بیوی، اور میں نے تو آپ کو خاصا رن مرید قسم کا پایا تھا، پھر آپ اچانک ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کل کو آپ کو کوئی اور لڑکی ملے گی تو کیا اس کے لیے بھی مجھے بھی چھوڑ دیں گے؟ وہ اس کی باہوں میں سیاسی باتیں کریں گی۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ یزدان شاہ کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس نے زناٹے دار تھپڑ انابیہ کے منہ پر مارا تھا۔ انابیہ کو اس تھپڑ کی امید نہیں تھی۔ آج تک اس نے یزدان شاہ کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کر کہنے لگا، تم نے کیا مجھے کریکٹر لیس سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں تمہارے سامنے ایک بد کردار مرد ہوں؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تمہارے علاوہ میں کسی اور کو سوچوں گا؟ زرش اگر میری بیوی ہے تو اس نے خود مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک لڑکی چاہیے تھی جو ہر مرد کو چاہیے ہوتی ہے، بیوی کے روپ میں۔ مجھے اس وقت زرش سے بہتر کوئی آپشن نہیں لگا تھا۔ وہ جس قدر ضدی اور گھمنڈی تھی، اگر میں اسے شادی سے انکار کرتا تو وہ اپنی جان لے لیتی، یا پھر میرے خلاف کوئی بہت بڑا پروپیگنڈا کر دیتی، کیونکہ وہ بھی امیر باپ کی ہی بیٹی تھی۔ بس ان سب مسئلوں سے بچنے کے لیے میں نے اس سے شادی کر لی اور اپنی ایک اچھی زندگی گزاری۔ لیکن محبت کیا ہوتی ہے، اندر سے اٹھنے والے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ سب کچھ تمہیں دے کر محسوس ہوا، اور تم میرے وجود کو ہی گالی دے رہی ہو۔ انابیہ کو اپنی سوچ پر شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ اچھا سوری، مجھے معاف کر دے، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کر دی۔ لیکن وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا اسے وہیں چھوڑتا وہاں سے جا چکا تھا۔ انابیہ خود کو ہی کوس رہی تھی کہ اس نے کیسے یزدان سے اس طرح کی بات کر دی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگلی صبح ہی یزدان زرش کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں زرش کو ایک دن چھوڑ کر اس ہاسپٹل میں 12 گھنٹے رکھا کروں گا۔ زرش نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ اپنی نیند خراب مت کرو، بلکہ گھر جاؤ آرام کرو، صبح آ جایا کرنا۔ لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں یہاں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن اگلے لمحے ڈاکٹر اور نرسوں کے سامنے وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر بڑے ہی گھمنڈی انداز میں کہنے لگی کہ یزدان پلیز، میں کوئی بچی نہیں ہوں، کون کہے گا کہ تم ایک مشہور بزنس مین ہو؟ حرکتیں تمہاری وہی کسی مڈل کلاس چھپری جیسی ہیں۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہاں پر اکیلی رہ لوں گی تو رہ لوں گی، مجھے ایسے شوہر بالکل نہیں پسند جو ہر جگہ بیوی کے ساتھ چمٹے رہیں۔ یزدان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ سامنے کھڑے ڈاکٹر مارک کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان آئی تھی۔ شاید وہ اردو بھی سمجھ بوجھ سکتا تھا، اور اس کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، یزدان کی عمر کا ہی تھا۔ یہی بات تو یزدان کو تھوڑی عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ اسے ڈاکٹر مارک کا انداز کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن زرش کے منہ سے یہ سن کر وہ بغیر کچھ بولے ہاسپٹل سے گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے جب دیکھا تو ڈائننگ ٹیبل پر اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ آج انابیہ نے اسے منانے کا پورا پلان بنا رکھا تھا۔ آج اس نے خود کو بڑے اچھے سے تیار کیا تھا۔ انتہائی بے باک سی نائٹی اس نے نیچے پہن رکھی تھی، اور اس پر نائٹ گاؤن پہنے وہ اس کے سامنے آئی۔ اسے کھانا سرو کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو یزدان کو بالکل ہی پاگل کر رہی تھی۔ کہنے لگا کہ کس لیے یہ اتنا بناؤ سنگھار کیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم سے اپنے بارے میں یہ سب کچھ سننے کے بعد میں تمہارے قریب آؤں گا، تم پر محبت لوٹاؤں گا؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، کوئی محبت نہیں ہے مجھے تم سے۔
وہ نور اٹھے انداز میں بولا تھا، لیکن وہ فوراً نیچے جھک کر اس کے گالوں پر لب رکھ کر کہنے لگی، کھانا کھا کر آ جائیے، میں کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ سرشاری والے لہجے میں کہتی کمرے میں جا چکی تھی، اور یزدان کے تو حلق میں ہی اس کا کھانا اٹک چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً کمرے میں گیا تھا۔ کمرے کو خوابناک حد تک خوبصورت بنایا گیا تھا۔ انابیہ تو بیڈ پر ترچھے انداز میں بے باک حلیے میں لیٹی ہوئی تھی۔ انابیہ کو دیکھ کر جیسے وہ اس پر فدا ہو چکا تھا، فوراً خود پر اسے جھکا کر کہنے لگا کہ یہ سب کچھ مت کرو، تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میری محبت کی توہین کی ہے۔ لیکن وہ فوراً اٹھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی۔ کہنے لگی کہ سوری، آپ سے معافی مانگنے کے لیے ہی تو میں نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی اس کے ماتھے پر فوراً لب رکھ چکا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے دونوں ہی رات کی تاریکی میں ایک دوسرے کے وجود میں سماتے چلے جا رہے تھے۔ کمرے میں دونوں کی محبت بھری سسکیاں گونج رہی تھی۔ دن بدن دونوں کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہیں ساتھ ساتھ زرش کا ٹریٹمنٹ بھی جاری تھا۔ اب تو اکثر اس کے دن رات ہاسپٹل میں ڈاکٹر مارک کے ساتھ گزرنے لگے تھے۔ گھر میں انابیہ بھی مہارانیوں کی طرح رہنے لگی تھی۔ یزدان نے اسے نئے کپڑے لا کر دے دیے تھے اور اسے کسی کام کو ہاتھ تک لگانے نہ دیتا۔ اس روز اس کی طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی۔ کافی دنوں سے اسے اپنا دل بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب یزدان گھر آیا تو اس کے لیے کافی بنانے کے لیے گئی تو چکرا کر گر گئی تھی۔ فوراً یزدان اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے فوراً بعد ہی سے بتایا کہ مبارک ہو، یہ پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر یزدان کے چہرے پر خوشی کی کومپل پھوٹنے لگی تھی۔ اس نے فوراً انابیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انابیہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ وہ یزدان کی اولاد جیسی درینہ خواہش پوری کرنے والی تھی۔ وہ اپنے ساتھ لیے جیسے ہی گائنی وارڈ سے نکلا اور آگے بڑھنے لگا کہ تبھی سے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی، یزدان! یہ آواز زرش کی تھی۔ جیسے ہی دونوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو زرش ڈاکٹر مارک کے ساتھ کھڑی تھی، ویل چیئر پر نہیں بلکہ اپنے پیروں پر۔ فوراً وہ بھاگتے ہوئے آئی اور یزدان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ انابیہ تو گھبرا کر کتنی دیر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ دیکھو یزدان، میں ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک، اپنے پیروں پر چلنے لگی ہوں۔ تم نے تو بس نام کے ہی پیسے لٹائے تھے مجھ پر، پاکستان کے گھٹیا ڈاکٹر سے میرا علاج کرواتے رہے۔ اگر مجھ پر ویسا پیسے لگاتے جیسے میرے باپ نے لگایا تو میں کب کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوتی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ اس کا یہ طعنہ سن کر اس کے ماتھے پر بل بھی پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ کیسی باتیں کری ہو تم، پتہ نہیں تم ایسی جلی کٹی باتیں کیوں کرتے ہو۔ اتنی خوشی کا موقع ہے، تم ٹھیک ہو چکی ہو۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر گھبراہٹ محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے یزدان کی آنکھوں میں زرش کے لیے محبت جاگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھبراہٹ محسوس کرنے لگی۔ انابیہ کو یہ وسوسے ستانے لگے کہ کہیں ابھی یزدان اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ اب تو اس کا اس گھر میں رہنا مشکل ہی ہو چکا ہے، کیونکہ زرش بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ کبھی بھی اسے نہیں اپنائے گا بلکہ طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ وہ کبھی بھی یزدان سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، طلاق نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہیں پر الٹے قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے جب اس نے ایک فیصلہ لیا تھا اور پھر ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی، ٹیکسی میں بیٹھی تھی اور جا چکی تھی۔ یزدان نے جب پلٹ کر دیکھا تو زرش کہنے لگی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی اتنے مہنگے ہاسپٹل میں، کسی سرکاری ہاسپٹل میں بھیج دیتے نا پیسے دے کر، رضیہ خالہ کے ساتھ۔ وہ فوراً کہنے لگا کہ ہاں اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ کہاں گئی؟ زرش فوراً اس کا کندھا پکڑ کے کہنے لگی چھوڑو بھی اس کو، جہاں بھی گئی ہے، ویسے بھی اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں کب سے نوکرانیوں کی اتنی فکر ہونے لگی؟ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ یزدان کو باپ بننے کی خوشی بھی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی دوسری شادی کے بارے میں زرش کو کیسے بتائے گا۔ گھر آ کر بھی اسے انابیہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ زرش ابھی بھی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی تھی، اس لیے فوراً دوا لے کر آرام کرنے کے لیے لیٹی تو وہ فوراً باہر آیا۔ رضیہ سے کہنے لگا کہ انابیہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ تو آپ کے ساتھ گئی تھی، گھر نہیں لوٹی، اور پھر پہلے دن، پھر ہفتے، یہاں تک کہ مہینے گزر گئے، انابیہ کہیں واپس نہیں آئی تھی۔ یزدان تو اس کے لیے بالکل پاگل سا ہو چکا تھا، اسے ڈھونڈنے لگا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ یہ لڑکی جا کہاں سکتی ہے۔ اتنا وہ تو جان چکا تھا، یہ سوچ کر گئی ہے کہ کہیں میں اسے
چھوڑ نہ دو۔ وہ کافی ڈسٹرب رہنے لگا تھا، لیکن زرش بجائے سے توجہ دینے کے ہر وقت تیار ہو کر گھر سے باہر نکل جاتی، کہتی کہ اتنے سال بیڈ پر بیٹھ کر میں نے تمہارا چہرہ ہی تو دیکھا ہے، اب مجھے اپنی زندگی انجوائے کرنے دو، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے دو۔ اس نے پولیس اسٹیشن میں بھی انابیہ کی تصاویر اور نام معلومات دے رکھی تھی، اپنے کچھ دوستوں کو بھی کہہ رکھا تھا، لیکن انابیہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ چند دن میں ہی وہ اندر ہی اندر گھلتا چلا جا رہا تھا۔ کہنے لگا ایک دفعہ تم مجھے ملو، تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ ایک روز جب وہ کسی میٹنگ کے تحت اپنے کلائنٹ کے ساتھ ریسٹورنٹ گیا تھا تو اسے زرش بجائے اپنی سہیلیوں کے اس ڈاکٹر مارک کے ساتھ دکھائی دی تھی۔ وہ غصے سے فوراً اٹھ کر ان کی طرف گیا تھا، کہنے لگا تم ابھی تک واپس لندن کیوں نہیں گئے اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ زرش فوراً کہنے لگی کہ یہ تم میرے فرینڈ کے ساتھ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ تم جیسے پاکستانیوں کی مینٹالٹی یہی ہے، لوگوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی، چھوٹی سوچ والے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا اب تم مجھے یہ کہو گی؟ چپ چاپ گھر چلو میرے ساتھ، آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ لیکن وہ بجائے اس کے ساتھ جانے کے الٹا ڈاکٹر مارک کا ہاتھ پکڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ بالکل نہیں، ویسے بھی میری اور ڈاکٹر مارک کی جس قدر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، یہ تو مجھے پہلے سے ہی پسند کرتا تھا جب میں لندن میں رہتی تھی، اور میرے بابا نے اسے ہی میرے لیے پسند کیا تھا۔ پتہ نہیں میں نے تم جیسے شخص میں کیا دیکھ لیا کہ مارک کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لی۔ اب مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر یزدان کا تو دماغ گھوم چکا تھا، اسے زرش کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اسے گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر گیا، لیکن مارک فوراً پولیس کے ساتھ یزدان کے گھر پہنچا تھا۔ وہیں زرش نے بھی اس کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی کہ میں اس سے خلا چاہتی ہوں اور یہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے۔ جب معاملہ کورٹ تک پہنچا تو یزدان نے بھی اس جیسی مطلبی اور مفاد پرست عورت کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے فوراً بعد وہ مارک کے ساتھ لندن جا چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ مارک اس سے شادی کر کے زندگی بسائے گا، لیکن وہ بھی اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اس جیسی لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یزدان انابیہ کی یاد میں گھلتا بالکل دیوانہ سا ہو چکا تھا جب ایک روز ایک دارالامان میں سے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا، جہاں پر وہ کافی سالوں سے ڈونیشنز دے رہا تھا۔ ابھی وہ وہاں پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے وہاں پر ایک لڑکی دکھائی دی، مکمل پردے میں کالی چادر میں، جو ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ یزدان کو جھٹکا لگا تھا جب وہ اس کے قریب آیا تو وہ اس دارالامان کی ہی بے سہارا خواتین کے پاس ہی موجود تھی۔ اس کی گود میں ایک 2-3 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ جیسے ہی اپنے قریب کسی کو محسوس کیا تو اس لڑکی نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ یزدان کے وجود کو جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ انابیہ تھی اور اس کی گود میں اس کا بچہ۔ انابیہ اسے دیکھ کر گھبرا چکی تھی، اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی تھی، رنگ زرد اور پھیکا ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، کافی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کر گیا، کہنے لگا کہاں چلی گئی تھی تم نے مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی کیسے؟ جانتی بھی ہو تمہارے لیے میں کتنا پاگل ہو چکا تھا، تم نے مجھ سے میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات چھین لیے، میرے بچے کو مجھ سے دور رکھا۔ انابیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، یہ تو وہی جانتی تھی کہ یہ وقت اس نے کیسے یزدان کی یاد میں تڑپتے ہوئے گزارا تھا، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بس آپ کو اور زرش کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، مجھے لگا تھا شاید میں اب اضافی ہوں، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش رہیں گے۔ لیکن اس بار وہ سچ میں اسے پکڑ کر گاڑی میں لے آیا اور پھر اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگا تم میری محبت تھی وہ نہیں، تمہارے جانے کے 2 ہفتے بعد ہی میں اسے طلاق دے چکا تھا، میری زندگی میں اب صرف تم تھی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن بہرحال اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ رضیہ خاتون نے بھی اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا کیونکہ یزدان اسے اپنے اور اس کے نکاح کا بتا چکا تھا۔ دھیرے دھیرے ساری رنجشیں ختم ہو چکی تھی۔ یزدان اپنے بچے کو پا کر خوش تھا، جبکہ انابیہ کو شروع میں یزدان کی سختی جھیلنی پڑی تھی، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی اسے معاف کر چکا تھا اور دونوں ہی اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی میں آگے کی زندگی گزارنے لگے۔ اور انابیہ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے خاص لمحات یزدان کے ساتھ گزارنے کی بجائے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزار دیے۔